إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، لہذا جو شخص بھی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس کے لیے اس بات میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ ان کے درمیان چکر لگائے، اور جب شخص خوشی سے کوئی بھلائی کا کام کرے تو اللہ یقیناً قدردان اور جاننے والا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو ہماری نازل کی ہوئی روشن دلیلوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، باوجود کہ ہم نے انہیں کتاب میں کھول کھول کر لوگوں کے لیے بیان کر دیا ہے، تو ایسے لوگوں پر اللہ بھی لعنت بھیجتا ہے اور دوسرے لعنت کرنے والے بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ ہاں، وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی ہو اور اپنی اصلاح کر لی ہو اور چھپائی ہوئی باتوں کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہو، تو میں ایسے لوگوں کی توبہ قبول کر لیتا ہوں، اور میں توبہ قبول کرنے کا خوگر ہوں، بڑا رحمت والا۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور کافر ہونے کی حالت ہی میں مرے، ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور سارے انسانوں کی لعنت ہے۔ وہ ہمیشہ اسی پھٹکار میں رہیں گے، نہ ان پر سے عذاب کو ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ ان آیات کریمہ میں جو آیت پہلے پڑھی گئی، اس میں صفا اور مروہ کے درمیان حج اور عمرے میں جو سعی کی جاتی ہے اس کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ اس کا تعلق پچھلی آیات سے دو طرح ہے۔ ایک تو یہ بات کہ پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا تھا اور یہ بتایا گیا تھا کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے سچے دین کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہوئے ہیں، اور ان کا دین وہی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا، اور ان کا جو قبلہ انہوں نے تعمیر کیا تھا اسی قبلے کی طرف مسلمانوں کو رخ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو انہی کے شعائر میں سے، یعنی انہی کے طریقے عبادت میں سے ایک یہ بھی تھا کہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کو حج کا ایک لازمی حصہ قرار دیا گیا تھا۔ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کو چونکہ لازمی حصہ قرار دیا گیا تھا، اس واسطے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے تذکرے کے درمیان صفا اور مروہ کی سعی کا بھی ذکر فرمایا گیا ہے۔ اور خاص طور پر اس آیت سے پہلے جو آیتیں آئی ہیں اور جن کی تشریح ہم نے پہلے کی ہے، وہ مسلمانوں کو یہ حکم دے رہی ہیں کہ وہ آنے والی مصیبتوں پر بے صبری کا مظاہرہ کرنے کے بجائے صبر کریں، اور یہ بتایا گیا ہے کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نصرت ہوتی ہے اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں،
یعنی اگرچہ اس وقت جب کوئی سختی آتی ہے تو اس کے اوپر صبر کرنا بھاری ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے، لیکن انجام بہتر ہوتا ہے۔ تو اسی قسم کی ایک سختی حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے اوپر آئی تھی، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ تھیں، اور وہ اپنے دودھ پیتے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بیت اللہ کے قریب ایک لق و دق اور بے آب و گیاہ صحرا میں مقیم ہو گئی تھیں۔ اور یہ عجیب معاملہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہاں لا کر پہنچایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم ہوا کہ ان کو یہیں تنہا چھوڑ کر چلے جائیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو تنہا یہاں پر چھوڑ کر واپس چلے گئے شام کی طرف، اور اس صحرا میں، اس سنگلاخ وادی میں تنہا رہ گئیں۔ صرف ایک دودھ پیتا بچہ ہے اور ایک ماں ہے جس کے پاس کوئی ذرائع اس بات کے نہیں ہیں کہ وہ اپنے لیے اور اپنے بچے کے لیے کوئی کھانے پینے کا سامان کر سکے۔ تو یہ حالت بڑی سختی کی حالت تھی، اور اسی سختی کی حالت میں ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا کہ جو کچھ کھانا ساتھ لائی تھیں، یا پانی کا جو مشکیزہ تھا جس میں پانی رکھا ہوا تھا، وہ ختم ہو گیا۔ اب نہ کچھ کھانے کو اپنے پاس تھا، نہ پانی پینے کے لیے موجود تھا، اور ایک دودھ پیتا بچہ بھوک اور پیاس کے عالم میں تڑپ رہا تھا۔ اس وقت حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے صفا اور مروہ کے پہاڑیوں کے درمیان دوڑ لگائی۔ صفا سے بار بار وہ مروہ کی طرف جاتی، وہاں مروہ کی پہاڑی کے اوپر چڑھ کر دیکھتی کہ آیا کوئی آس پاس کوئی کھانے پینے کی چیز یا کوئی چشمہ یا کوئی کنواں موجود ہے یا نہیں ہے۔ اس طرح حضرت ہاجرہ نے 7 مرتبہ صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان چکر لگائے، اور ظاہر ہے کہ اس صورتحال میں اس سختی کو برداشت کر رہی تھیں، تو یہ صبر کا اعلیٰ ترین مقام تھا۔ اس کا نتیجہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ ظاہر فرمایا کہ حضرت ہاجرہ کے پاس حضرت جبریل امین علیہ السلام فرشتے آئے، اور انہوں نے زمین کے اوپر اپنا پر مارا، اور جس جگہ حضرت اسماعیل علیہ السلام دودھ پیتے بچے کی صورت میں لیٹے ہوئے تھے، وہیں پر ایک چشمہ جاری ہو گیا جسے آج ہم زمزم کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس واقعے کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو، تم سے جو یہ کہا گیا ہے کہ صبر سے کام لو، اور صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، وہی لوگ ہدایت یافتہ ہوتے ہیں۔ اس کا بہترین نمونہ حضرت ہاجرہ نے پیش کیا، اور اس کا انجام آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دنیا کے اندر بھی ان کی مدد ہوئی، اور پھر بالآخر یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس دوڑنے کو ایسا قبول فرمایا کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے جو حج کرنے اور عمرہ کرنے کے لیے جائیں، یہ لازم کر دیا کہ وہ صفا مروہ کے درمیان چکر لگائیں، جس کو سعی کہا جاتا ہے۔ یہ مناسبت ہے اس آیت کی پچھلی آیت کے ساتھ بھی، اور یہاں یہ بتلایا گیا ہے کہ صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ شعائر جمع شعیرہ کی ہے، اور شعیرہ کے لغوی معنی علامت کے آتے ہیں۔ یعنی مثلا اگر کسی اہم چیز کی علامت کے لیے، اس کا راستہ بتانے کے لیے کوئی بورڈ لگا دیا جائے، کوئی ستون نصب کر دیا جائے، تو اس کو عربی میں شعیرہ کہتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی نشانیوں میں سے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی عبادت کی ایک نشانی قرار دے دیا ہے۔ صفا عربی زبان میں کسی بھی چٹان کو کہہ سکتے ہیں، لیکن مکہ مکرمہ کی ایک خاص پہاڑی کا نام صفا ہے، اور مروہ عربی زبان میں چکنے پتھر کو کہتے ہیں، لیکن مروہ کے نام سے ایک صفا کے بالمقابل دوسری پہاڑی ہے، اور ان کو کہا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے شعائر میں سے ہیں۔ ان کی خاص طور پر ان کا ذکر اس لیے فرمایا گیا کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو کفار مکہ نے
بلکہ کفار عرب نے بگاڑ کر کچھ سے کچھ بنا دیا تھا، اسی طرح صفا اور مروہ کی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو بھی انہوں نے اپنے بت پرستی کے نظر کر دیا تھا کہ صفا کے اوپر اور مروہ کے اوپر انہوں نے بت رکھ دیے تھے، اور بہت سے لوگ جب سعی کرتے تھے تو ان کے ذہن میں یہ ہوتا تھا کہ ہم ان بتوں کی عبادت کر رہے ہیں۔ جب اسلام آیا اور اللہ تعالیٰ نے حج لازم کیا تو اس وقت بعض صحابہ کرام کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ صفا مروہ کے درمیان سعی ان بتوں کی وجہ سے جو یہاں پر رکھے ہوئے ہیں کوئی بری بات تو نہیں ہے، کیونکہ اب تو یہ جاہلیت کی نشانی بن گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ صفا والمروہ من شعائر اللہ، نہیں، صفا اور مروہ تو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، ان کو تم جاہلیت کی نشانیاں مت سمجھو۔ فمن حج البیت او اعتمر، چنانچہ اگر کوئی شخص بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو اس کے اوپر اس بارے میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ ان دونوں کے چکر لگائے۔ تو یہ جو ان کے دل میں خیال پیدا ہو رہا تھا کہ ان پہاڑیوں کے اوپر جاہلیت میں بت رکھ دیے گئے تھے، اس واسطے یہ کہیں جاہلیت کی نشانی نہ قرار پائیں اور ان کے درمیان چکر لگانا کہیں گناہ نہ ہو، اس واسطے یہ لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے کہ نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے کہ ان کے اوپر چکر لگائیں۔ ورنہ نہ صرف اتنی بات نہیں کہ کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ واجب ہے۔ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے یہ بات واضح ہے، حج کے ارکان میں بھی اور حج کے جو افعال ہیں ان میں بھی اور عمرے کے افعال میں بھی صحیح واجب ہے، یہ ضروری کرنی ہے۔ اگر کوئی شخص صحیح نہ کرے، حج میں نہ کرے، تو اس کے اوپر دم واجب ہوتا ہے۔ اور عمرے کا بھی ایک اہم رکن ہے سعی، اس کے بغیر عمرہ ادا نہیں ہوتا۔ لیکن یہ جو فرمایا کہ کوئی گناہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارے ذہن میں جو یہ خیال پیدا ہو رہا ہے کہ جاہلیت کے لوگ یہ کام بت رکھ کر اس کے چکر لگایا کرتے تھے تو یہ عمل کہیں ناجائز نہ ہو، تو خوب سمجھ لو کہ یہ ناجائز نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، اور جو شخص خوشی سے کوئی بھلائی کا کام کرے تو اللہ یقیناً قدردان اور جاننے والا ہے۔ تطوع کے معنی، تطوع کا لفظ جو ہے یہ طوع سے نکلا ہے، اور طوع کے معنی ہے خوشی، اور تطوع کے معنی ہے کوئی کام اپنی خوشی سے کرنا، یعنی کسی کے ذمے کوئی ضروری نہیں تھا، لازمی نہیں تھا، فرض نہیں تھا، لیکن آدمی اپنی خوشی سے کوئی کام کرے، اچھا کام، تو اس کو تطوع کہا جاتا ہے۔ اور اسی کے لیے دوسرا لفظ اردو میں اور عربی میں نفلی عمل ہے۔ جتنی بھی نفلی عبادتیں ہیں وہ سب تطوع ہیں، یعنی وہ سب خوشی سے کی جانے والی عبادتیں ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے لازم نہیں کیا، فرض نہیں قرار دیا، اور اگر کوئی شخص چھوڑے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ لیکن کوئی آدمی اگر اپنی خوشی سے کرتا ہے تو وہ نفلی عبادت ہے اور اس کو ثواب ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ حج اور عمرہ، حج تو زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہوتا ہی ہے، عمرہ جو ہے کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ کرنا حنفی مسلک میں سنت مؤکدہ ہے، اور شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کو واجب قرار دیتے ہیں، ساری زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ عمرہ کرنا واجب ہے ان کے نزدیک۔ لیکن یہ حج کا فریضہ یا سنت مؤکدہ یا واجب ادا کرنے کے بعد بھی اگر کوئی شخص نفلی طور پر حج کرنا چاہے یا نفلی طور پر عمرہ کرنا چاہے تو یہ اپنی خوشی سے بھلائی کا کام کرنا ہے۔ اگر کوئی ایسا کرے گا تو ان اللہ شاکر علیم، اللہ تعالی قدردان ہے اور جاننے والا ہے۔ یعنی قدردان ہونے کے معنی یہ کہ جس شخص نے اپنی خوشی سے بغیر کسی دباؤ کے، بغیر کسی اکراہ کے، بغیر کسی فریضہ ہونے کے کوئی نفلی عبادت انجام دی تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اس جذبے کی قدر پہچانے گا، قدر جانے گا، اور قدر جاننے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ اس کے اوپر بہت اجر و ثواب عطا ہوگا۔ اور علیم کے معنی ہے جاننے والا، یعنی اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں کہ کون شخص کتنی نفلی عبادت کر رہا ہے اور کس نیت سے کر رہا ہے۔
تو اشارہ اس بات کی طرف بھی ہے کہ جب کوئی عبادت کرے آدمی تو چاہے وہ نفلی عبادت ہو تو اس میں نیت اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کی ہو، دکھاوا نہ ہو، کوئی اور مقصود نہ ہو. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنی خوشی سے ایسی کوئی عبادت کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو قدردانی بھی فرمائیں گے اور اس کی حقیقت سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ واقف ہیں، اس کو خوب جانتے ہیں. یہ جملہ جو ہے اگرچہ حج اور عمرے کے سیاق میں آیا ہے لیکن یہ ہر قسم کی عبادت کے لیے عام ہے، اسی لیے الفاظ عام ہیں. ومن تطوع خیرا، جو شخص اپنی خوشی سے کرے کوئی بھی بھلائی کا کام، لہذا اس میں نماز بھی، نفلی نمازیں بھی داخل ہیں، نفلی روزے بھی داخل ہیں، نفلی صدقات بھی داخل ہیں، اور اسی طرح کسی بھی قسم کا کوئی ایسا کام جو انسان کے ذمہ فرض نہیں تھا شرعاً لیکن اچھائی کا کام کر رہا ہے، کسی کا ہاتھ بٹا دینا، کسی کی مدد کر دینا، یہ سب اس میں داخل ہیں کہ جو شخص یہ بھلائی کا کام خوشی سے کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی قدردانی فرمائیں گے. پھر آگے کی جو آیات آ رہی ہیں ان کے بارے میں یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر آپ سلسلہ کلام کو دیکھیں تو یہ چلا آ رہا تھا کہ اہل کتاب اور مشرکین عرب ان دونوں سے مقابلہ تھا مسلمانوں کا، ان کی تردید بھی کی گئی تھی اور ساتھ ساتھ مسلمانوں کو یہ تاکید کی گئی تھی کہ اب ان کے ساتھ زیادہ بحث مباحثے کے بجائے تم اپنے کاموں میں لگ جاؤ. اسی ذیل میں یہ ذکر آیا تھا کہ یہ لوگ تمہیں پریشان کریں گے، طرح طرح سے تکلیفیں پہنچائیں گے، تو تمہیں اس موقع پر صبر سے کام لینا چاہیے اور انجام کار تمہاری ہی کامیابی ہوگی اگر تم صبر سے کام لوگے. اس سیاق میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جن مسلمانوں کو ان کافروں کے ہاتھوں سخت تکلیفیں پہنچی تھیں اور پہنچ رہی تھیں، تواتر کے ساتھ پہنچ رہی تھیں، ان کے دل میں ان کے خلاف ایک عداوت پیدا ہونی لازمی تھی، اور ساتھ ہی ان کے دل میں یہ جذبہ بھی پیدا ہونا لازمی تھا کہ جو تکلیفیں یہ لوگ پہنچا رہے ہیں ان تکلیفوں کا کوئی بدلہ ان سے لینا چاہیے. تو اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں کو اس فکر میں فی الحال پڑنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ان کی بدعنوانیوں اور بدعملیوں کا بدلہ اور اس کی سزا تو اللہ تبارک و تعالیٰ لینے والے ہیں، اور جب لیں گے تو خوب اچھی طرح لیں گے، اور اس سے تمہارے جو دل آج اس بات کے اوپر افسردہ ہے کہ ہم ان کا بدلہ نہیں لے سکے، وہ بات اپنے دل سے نکال دو، کیونکہ ان کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ان کے معاملے کو حوالے کر دو. چنانچہ ان دونوں گروہوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آیات میں ذکر فرمایا ہے، پہلے تو اہل کتاب کے بارے میں اور پھر مشرکین عرب کے بارے میں. انہی کی طرف سے زیادہ تکلیفیں پہنچتی تھی تو دونوں کا ذکر یک کے بعد دیگرے فرمایا گیا ہے. تو پہلے ذکر آیا ہے اہل کتاب کا اور فرمایا کہ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ہماری نازل کی ہوئی روشن دلیلوں اور ہدایت کو، اور من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، باوجود کہ ہم انہیں کتاب میں کھول کھول کر لوگوں کے لیے بیان کر چکے ہیں. اور اس سے اشارہ ہے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشین گوئیاں اور بشارتیں پچھلی کتابوں میں تورات اور انجیل وغیرہ میں مذکور تھیں ان کی طرف، کہ یہ تورات اور انجیل میں پیشین گوئیاں موجود ہیں، بشارتیں موجود ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی علامتیں بیان کی گئی ہیں، لیکن یہ لوگ حسد کی وجہ سے ان نشانیوں کو اور ان روشن دلیلوں کو جو وہاں پر موجود ہیں یہ لوگ چھپاتے ہیں. تو جو لوگ چھپا رہے ہیں ان نشانیوں کو تو اولئک یلعنہم اللہ یلعنہم اللاعنون، ایسے لوگوں پر اللہ بھی لعنت بھیجتا ہے اور دوسرے لعنت کرنے والے بھی لعنت. جب لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اللہ
کی بھیجی ہوئی کتاب کے اندر اپنی خواہشات کے مطابق محض حسد کی وجہ سے، محض اناد کی وجہ سے تبدیلیاں کر دی ہیں، تو دوسرے لوگ بھی لعنت بھیجتے ہیں ان کے اوپر. تو مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ زیادہ اس فکر میں نہ پڑیے، اللہ تعالیٰ بھی لعنت بھیجتا ہے اور لعنت کرنے والے بھی لعنت بھیجتے ہیں. یہاں جو میں نے عرض کیا کہ یہ یہودی اور نصرانی حضرات کی جو ہدایت کو چھپانے کی بات آئی تھی، اس سے مراد نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی بشارتیں ہیں. یہ اس کا واضح مفہوم اپنی جگہ پر ہے، لیکن بعض ہمارے علماء عصر نے ایک اور تحقیق بھی کی ہے، اور وہ یہ کہ ان کی تحقیق کے مطابق تورات کے اندر مروہ کا بھی ذکر ہے، اور مروہ کو تورات کے مطابق بنی اسرائیل کے لیے قبلہ بنایا گیا تھا، اور عبادت کرتے وقت وہ مروہ کی طرف رخ کرتے تھے. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان بھی مروہ کے اوپر کیا گیا. یہ ان حضرات کی تحقیق ہے، جیسے مولانا حمید الدین فراہی نے یہ تحقیق کی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مروہ کے اوپر ذبح کیا گیا تھا، اور بنی اسرائیل نے مروہ کے لفظ کو توڑ موڑ کر اس کو تورات سے اس طرح نکال دیا کہ اس کا ذکر اب کہیں بظاہر نظر نہیں آتا. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ یہاں جس کتمان کا ذکر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی دلیلوں اور نشانیوں کو چھپانے کا ذکر ہے، تو اس میں مروہ کا بھی خاص طور پر مروہ کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے. بہرحال یہ ایک ممکنہ احتمال موجود ہے کہ اس میں مروہ کی نشانی کی طرف بھی اشارہ ہو، جس کا ابھی بھی ذکر گزرا تھا. پھر آگے فرمایا کہ ان اہل کتاب میں سب لوگ ایک جیسے نہیں ہیں، بلکہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو تورات کے احکام پر ٹھیک ٹھیک عمل کرتے ہیں، اور اس میں جو نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مذکور ہیں ان کو حضور میں پا کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں. اس لیے آگے استثناء فرمایا الا الذین تابوا، ہاں وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی ہو، واصلحوا، اور اپنی اصلاح کر لی ہو، وبینوا، اور کھول کھول کر بیان کر دیا ہو، یعنی جو باتیں چھپائی ہوئی تھی ان کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہو. تو کیا ہوگا؟ فاولئک اتوب علیہم، تو ایسے لوگوں کی توبہ میں قبول کر لیتا ہوں. وانا التواب الرحیم، اور میں بہت توبہ قبول کرنے والا، بڑا رحمت والا ہوں. یہ ذکر تھا اہل کتاب کا. آگے مشرکین کا ذکر ہے، جو مکہ مکرمہ کے اندر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے خلاف سازشیں تیار کرتے تھے اور ان کو تکلیفیں پہنچاتے تھے. کہ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، وماتوا وہم کفار، اور کافر ہونے کی حالت ہی میں مرے، اولئک علیہم لعنت اللہ، ان پر اللہ کی، والملائکتی، اور فرشتوں کی، والناس اجمعین، اور سارے انسانوں کی لعنت ہے. لعنت کس طرح ہے؟ خالدین فیہا، کہ ہمیشہ اسی پھٹکار میں رہیں گے. لا یخفف عنہم العذاب، نہ ان پر سے عذاب کو ہلکا کیا جائے گا، ولا ہم ینظرون، اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی. تو حاصل اس کا یہی ہے کہ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگ ان سے انتقام لینے کی فکر میں نہ پڑیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے انتقام لینے کے لیے کافی ہے. آخرت میں ان کو جو عذاب ہوگا وہ بڑا شدید ہوگا. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے.